أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. تو میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ اسلام اور ایمان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، علم و ہدایت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحت اور تندرستی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہوا اور پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر انسان اس کو شمار کرنا چاہے، انسان اس کو گننا چاہے تو اس کو گن نہیں سکتا، اس کو شمار میں نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور جو کچھ تم نے مانگا وہ سب میں نے تم کو عطا کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کے احسان کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تو تم اس کو گن نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں جس کا انسان نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ بھی نہیں کیا ہے، یعنی بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی بھی نہیں ہے۔ تو مال و دولت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو کمانے کے لیے بہت سی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت سی تکالیف اور مصائب کو جھیلنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خوب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ روزی کی وسعت اور کمی کا جو معاملہ ہے، مال و دولت کی زیادتی اور کمی کا جو تعلق ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت سے ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مصلحت سے ہے، جس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ کبھی وہ اپنے دشمنوں کو خزانوں کے خزانے عطا کرتا ہے، لیکن کبھی وہ اپنے بندوں کو صرف اتنا مال دیتا ہے جس سے بمشکل نباہ اور گزارا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے رب کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اس سے آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہرگز کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت دیا ہے وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے اور پیارا ہے، اور یہ بھی ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مال دیا ہے، معمولی سا مال دیا ہے، وہ اللہ کی نظر میں قابل نفرت اور ملامت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، مال و دولت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اسے حرام اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کوئی آدمی دنیا کے اندر جو غلط اور حرام جگہوں پر اپنے مالوں کو خرچ کر کے شیطان کا بھائی بننا پسند کرے گا؟ کوئی آدمی جو اپنی دولت کا غلط استعمال کر کے شیطان کا بھائی بننا پسند کرے گا؟ ہرگز کوئی نہیں یہ چاہتا
کہ اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا جائے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج شراب نوشی میں، آج سگریٹ پینے میں اور نشہ آور اشیاء کے استعمال میں مال و دولت کا ایک بڑا حصہ ضائع اور برباد کیا جا رہا ہے. شادی کے لیے مگنی کے نام پر آج نہ جانے کون کون سی رسمیں ایجاد کر لی گئی ہیں. مگنی کے موقع پر بالکل شادی جیسا ماحول بنا دیا جاتا ہے اور اس میں بے حساب مال و دولت کو خرچ کیا جاتا ہے. اتنا خرچ کیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے میں، اتنے مال میں پہلے آسانی سے شادیاں ہو جایا کرتی تھی اور بسا اوقات پیسے بھی بچ جایا کرتے تھے. تو یہ تو مگنی کا معاملہ ہے. اس کے بعد شادی کا جب موقع آتا ہے تو شادی کے موقع پر لڑکے والے بارات کا لشکر لے کر کے آتے ہیں. 100 200 300 بس بعض شادیوں میں اس سے زیادہ جو ہے باراتیوں کے ساتھ لڑکے والے تشریف لاتے ہیں. ناچ گانے ڈھول اور آتش بازی کا اس میں مظاہرہ کیا جاتا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جو مال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ سب کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ سب شہرت کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اسی طرح سے فخر و تکبر کے اظہار کے لیے ان تمام جو ہے بیہودہ جو ہے افعال کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اور اوپر سے کھانے پینے، لین دین اور ضیافت کا بار لڑکی والوں کے اوپر اٹھا کر کے ڈال دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ تمام اخراجات لڑکے والوں کے ذمے ہیں، نہ کہ لڑکی والوں کے. تو میرے اسلامی بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جگہ جگہ پر، ہر جگہ پر فضول خرچی سے اور اسراف و تبذیر سے کام لینا مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے اور یہ چیز مسلمانوں کی پہچان بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے. جبکہ اسلام تو ہمیں جائز جگہوں پر بھی اسراف و تبذیر سے بچنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، کہ کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو لیکن اسراف اور تکبر سے بچو. تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور اوڑھنے پہننے، زیب و زینت کی جو چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان چیزوں کے استعمال کرنے میں انسان کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق. زندگی کی جو بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز سے بچنا ضروری ہے وہ اسراف ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے، فخر و غرور اور تکبر سے بچنا ضروری ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے. چنانچہ غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے. سرزنش اور عتاب کے طور پر ان کا سماجی بائیکاٹ شروع کر دیا گیا. چنانچہ 50 دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ 50 دن کے بعد قبول فرما لی. یہ خوشی خوشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے اور اس توبہ کی قبولیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے تمام مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، میں اپنے تمام مال سے دستبردار ہو جاؤں اور اے اللہ کے رسول میں اپنے کل مال کو اللہ اور اس کے رسول کے حضور صدقہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امسک علیک بعض مالک، نہیں بلکہ اپنے کچھ مال کو اپنے پاس رکھو، کچھ مال کو اپنے پاس بچا کر کے رکھو. میرے بھائیوں، سوچو، تصور کرو، غور کرو ذرا کہ صدقہ اور خیرات کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اسلام کے اندر کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے. متعدد جگہوں پر قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے. اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس پر ابھارا گیا ہے اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کی خوشی میں
تم اگر اپنا پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے تو یہ زیادتی ہے۔ جب اپنا تم پورا مال خرچ کر دو گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تم خود محتاج ہو جاؤ گے، تم خود فقیر ہو جاؤ گے، اور اسلام فقر و محتاجی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے نیک بندوں کے بارے میں؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ تو اعتدال اختیار کرنا میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے۔ آج اہل ثروت، آج بہت سارے مالدار حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی، ثروت کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے اور اپنے بال بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں، بے حساب مال و دولت اس میں خرچ کیا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس سماج کے اندر وہ رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر وہ رہتے ہیں، اس میں بہت سارے غریب بھی رہتے ہیں، اس میں بہت سارے نادار اور مفلس بھی رہتے ہیں، اس میں بہت سارے مسکین لوگ بھی رہتے ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کی بھی بچیاں ہوتی ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کی شادیاں شان و شوکت سے کی جائے، دھوم دھام سے کی جائے۔ وہ غریب اور مسکین بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی کی جب شادی ہو تو اس کی بھی شادی شان و شوکت سے کی جائے، لیکن وہ آدمی مجبور ہوتا ہے، وہ آدمی لاچار ہوتا ہے، وہ آدمی بے بس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ جو اسلام غریبوں کا سہارا بننے کے لیے آیا تھا، جو اسلام تنگ دستوں کی جو ہے مدد اور ان کا تعاون کرنے کے لیے آیا تھا میرے بھائیوں، لیکن آج ہم اپنے مال کا، اپنی دولت کا غلط استعمال کر کے، فضول خرچی کر کے ان غریبوں کی تکلیف اور مصیبت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک وقت کھانے کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی کا اس کو اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک وقت کھانے کی جو نعمت ہے اس سے بھی اپنے بندے کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک وقت کھانے کی جو نعمت ہمیں ملتی ہے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اور آج ہم ہیں کہ اپنے مال و دولت کو غلط جگہوں پر اور ناجائز کاموں میں جو ہے ناجائز طریقے سے اس کو خرچ کرتے ہوئے اور ضائع کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا کہ آئے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، جب تم گھر سے نکلے تھے تو بھوکے تھے آج، اور واپس کھانے کی نعمت پا کر کے واپس جا رہے ہو، کھانے کی نعمت پا کر کے واپس جا رہے ہو۔ اس کے بعد نبی کریم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کل قیامت کے دن تم سے اس کھانے کی ایک وقت کی جو نعمت ہے اس کے بارے میں بھی تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے، ہمیں جو دولت دی ہے، اس میں اعتدال سے کام لیا جائے، غلط جگہوں پر حرام کاموں میں اس کو خرچ نہ کیا جائے۔